السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابراہیم کنبر۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کی نائب صدر مریم نواز نے کراچی کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے۔ کراچی میں 24 اپریل کو انہوں نے مفتاح اسماعیل کی الیکشن مہم کے لیے جانا تھا اور اس حوالے سے باضابطہ طور پہ کراچی میں تیاریاں کی گئی تھی۔ مفتاح اسماعیل نے کراچی سے اعلان کیا ہے کہ یہ دورہ ملتوی ہو گیا ہے۔ مریم نواز نے جاتی امراء میں پریس کانفرنس کر کے اس دورے کے ملتوی کرنے کا باضابطہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ مریم نواز نے آج اپنی پریس کانفرنس میں مختلف باتیں کی ہیں۔ انہوں نے دورہ ملتوی کرنے کے حوالے سے جو اسباب بیان کیے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ پی ٹی ایم کا اجلاس جو 26 اپریل کو ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں، اس اجلاس میں مریم نواز، جیسا کہ تواتر سے وہ اس اجلاس میں مسلم لیگ نواز کی جو سربراہی، مسلم لیگ نواز کی جو نمائندگی ہے وہ مریم نواز کرتی رہی ہیں، لیکن وہ اس اجلاس میں نہیں آ رہی ہیں، ایسا اندیہ دیا ہے مریم نواز نے جب ان سے یہ سوالات پوچھے گئے تھے۔ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے انہوں نے محتاط رویہ اختیار کیا ہے، لیکن انہیں یوسف رضا گیلانی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ لینے کا جو شکوہ شکایت ہے وہ اب بھی ان کے پاس ہے، یعنی وہ اس شکوہ اس پہ موجود ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ میرا شکوہ جائز تھا، بلکہ وہ میرا اصولی موقف تھا۔ تو اس حوالے سے ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ NA 249 کراچی، جہاں سے میاں شہباز شریف کو شکست دلوائی گئی تھی فیصل واوڈا کے ذریعے اور 1350 ووٹوں سے 2018 کے الیکشن میں، پھر فیصل واوڈا نے اپنا جھوٹ جو پکڑا جا رہا تھا اور اس سے بچنے کے لیے اس نشست کو یعنی NA 249 سے استعفیٰ دے دیا اور سینیٹر منتخب ہو گئے۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی سارا اس بات کا علم تھا، اور وزیر اعظم عمران خان جیسا کہ صادق اور امین ہیں تو وہ خود بھی کہتے رہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، تو فیصل واوڈا کے لیے بھی قانون برابر ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو بندہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ نااہل ہو جاتا ہے، وہ صادق و امین نہیں رہتا۔ لیکن الیکشن کمیشن نے، وزیر اعظم عمران خان نے الیکشن کمیشن میں بولے جھوٹ کو تحفظ دیا اور فیصل واوڈا کی سپورٹ کی۔ انہیں خود اس بات کی اجازت دی کہ وہ 249 سے جو وہ حلقہ چھوڑ دے، استعفیٰ دے دے اور میں آپ کو سینٹ کی ٹکٹ دیتا ہوں۔ حالانکہ اس ٹکٹ کے حوالے سے، یہ جو سینٹ کی ٹکٹ فیصل واوڈا نے مانگی تھی، اس کے حوالے سے خواہش مند حفیظ شیخ تھے، ڈاکٹر حفیظ شیخ، جو کہ لائے گئے تھے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے۔ اور اب جب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ معاشی صورتحال سنبھل چکی ہے، ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں معاشی وہ اچھی ہیں، دنیا ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، یا جو بھی ہے معاشی کامیابی جو وہ گناتے ہیں، بظاہر کوئی کامیابی نہیں، بظاہر بے روزگاری، مہنگائی، صورتحال بد سے بدترین ہے، لیکن جو عمران خان صاحب جو معاشی پالیسیاں یا معاشی کامیابیاں گناتے ہیں تو ان میں سب انپٹ عبدالحفیظ شیخ کا تھا، کیونکہ لمبے عرصے سے ان کے پاس ہی معاشی وزارت کا، فنانس منسٹری کا قلمدان تھا۔ تو بہرحال عبدالحفیظ شیخ کو سندھ سے وہ سینٹ کا ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور جہاں مشکوک جیت بن گئی تھی، جہاں پریشر زیادہ تھا، جہاں پتہ تھا یوسف رضا گیلانی مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، وہاں سے عبدالحفیظ شیخ کو سینٹ کا ٹکٹ دے کر انہیں پھر آخرکار شکست دلوا دی۔ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ کو شکست دلوانے میں اور نہیں، وزیر اعظم عمران خان کا خود کا ہاتھ ہے۔ بہرحال ہم بات کریں 249 کی، اور 249 سے سینٹ کے انتخابات تک بات اس وجہ سے پہنچی ہے کہ فیصل واوڈا نے یہ جس کو عام سادہ زبان میں فراڈ کہا جاتا ہے، الیکشن فراڈ کہا جاتا ہے، اور الیکشن کمیشن میں وہ کیس اب بھی چل رہا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اس کیس کو تھوڑا ٹائم دے، کوئی مسلسل اس کی ہیئرنگ کرے، یا تمام وکلاء کے جو فیکٹس وہ اپنے نظر میں رکھے یا اس پہ تھوڑی تحقیق کرے، بلکہ اس کا ریکارڈ بھی پیش ہو گیا ہے، جو کراچی صوبائی آفس ہے اس کا ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن میں آ گیا ہے۔ تو اب اگر اس پہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس پہ فیصلہ نہ کیا جا سکے، لیکن یہ بھی ایک
ریکارڈ کی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تقریباً 1.5 سال یہ کیس چلتا رہا اور آخر میں فیصل واوڈا کے خلاف جو اپیل تھی، جو درخواست تھی، وہ مسترد ہو گئی، اور فقط اس بنیاد پہ ہوئی کہ انہوں نے 249 سے جو وہ انتخابات جیتے تھے تو نیشنل اسمبلی کے آفس سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو اسی حلقے پہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں، اور شہباز شریف جیسا کہ مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ وہ ہزاروں ووٹس کی لیڈ سے جیت رہے تھے، لیکن رات کے اندھیرے میں انہیں ہروایا گیا ہے۔ کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ کراچی کے جتنے بھی حلقے پی ٹی آئی کے جھولی میں ڈال دیے گئے تھے، وہ تمام کے تمام وہ چوری کے ووٹ تھے، وہ چوری کے نتائج تھے، وہ دوست دھاندلی کر کے ایک گیم کھیل کے، مطلب ایک پلان کا حصہ تھا۔ ویسے کراچی کو ایم کیو ایم کے چنگل سے آزاد کروانا تھا، تو جو بھی آیا بندہ جس کو خود کو امید نہیں تھی اس کو بھی جتوایا گیا، تو یہ کہانی تھی۔ وہاں پہ مفتاح اسماعیل اس وقت بائی الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہیں، مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور مسلم لیگ نواز کا حلقہ اثر زیادہ ہے، تو امکان یہ ہے کہ وہاں پہ جیت جائیں گے، کیونکہ ایک تو وہاں پہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں وہ خود کنٹراورشل بن چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے خود پی ٹی آئی کی اپنی پوزیشن، وہاں پہ جو مقامی جو عہدیدار ہیں ان کی بھی ناراضگی ہے، ایک نے تو استعفیٰ بھی دے دیا۔ پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ بھی اتنا کوئی تگڑا امیدوار نہیں، حالانکہ کچھ وہاں پہ کامیابی پیپلز پارٹی کو ملی بھی ہے، لیکن گزشتہ الیکشن جو 2018 والا تھا اس میں عبدالقادر مندوخیل جو اس وقت کھڑے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، انہوں نے کوئی 7,000 سمتنگ ووٹ لیے تھے، 7,500 ووٹ لیے تھے، بلکہ وہ 6 نمبر پہ تھا۔ ٹی ایل پی کا امیدوار 3 نمبر پہ تھا، ٹی ایل پی پہ پابندی لگ گئی ہے، تو میرے خیال میں اس وقت وہ نہیں ہوں گے میدان میں، یا بہرحال پی ایس پی جو ہے پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کی، وہ بھی میدان میں، ایم کیو ایم بھی میدان میں۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے آج جانا تھا لیکن آج وہ نہیں جا سکی، اور کہہ رہی ہے کہ کورونا کی صورتحال خراب ہے، فوج ہے، سرینجر سے سڑکوں پر لوگ نکلیں گے، لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ یہ ٹھیک ہے، ویسے ادھر اگر وہ جاتی تو تھوڑا معمولی، مطلب اگر کارنر میٹنگز کرتی، کیونکہ یہ 29 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، تو اگر وہ جاتی تو اچھا ہوتا، وہاں کے جو ورکرز ہوتے ہیں اس میں تھوڑی موبلائزیشن ہوتی، لیکن ان کے نہ جانے کا سبب فقط کورونا نہیں ہے، شہباز شریف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہباز شریف ماشاءاللہ جیل سے رہا ہو کر آ گئے ہیں، تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب مریم نواز کی جو وہ سرگرمیاں جو جس طرح وہ پہلے کرتی تھی وہ جاری وہ رکھ پائیں گی، وہ جلسوں سے خطاب کر پائیں گی، وہ پریس کانفرنس میں وہی جارحانہ انداز اختیار کر پائیں گی یا نہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اب اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ اس طرح بات چیت کر سکیں، اس طرح جذبات کا اپنے اظہار کر سکیں، اس طرح اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور وہ جو اپنے والد صاحب میاں محمد نواز شریف کا جو بیانیہ لے کے چلی تھی، جس کو وہ نظریہ بھی کہتی ہیں، تو اب اس کا اظہار اسی طرح نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف جیل سے باہر آ گئے ہیں، تو باقی جتنے بھی فیصلے ہوں گے تو وہ صدر صاحب ہی کریں گے، اور کراچی نہ جانے کا کورونا ایک سبب ہو سکتا ہے، تو دوسرا سبب شہباز شریف بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، جس کی بات بھی مریم نواز صاحبہ نے کی کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں ان کی شرکت کا پتہ نہیں، لیکن شہباز شریف شریک ہوں گے۔ شہباز شریف کا شرکت بنتا بھی ہے، کیونکہ شہباز شریف مسلم لیگ نواز کے صدر ہیں، اور شہباز شریف اب جا کے باقی جو ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا اس میں وہ شراکت داری کریں گے، ان کو اچھے مشورے بھی دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے شہباز شریف کس نوعیت کی سیاست کرتے ہیں، ان کے ذہن میں سیاست کس طرح ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ راستہ چھوڑ دیں، مزاحمت والا چھوڑ دیں، جھگڑے والا راستہ چھوڑ دیں، اپنا جو آج جس کو نظریہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں، بس ہاتھ جوڑ کے چلتے رہیں، جتنے زندگی کٹنی ہے اس طرح کاٹ لیں، کچھ لے لیں، کچھ قبول کر لیں۔ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چودھری نثار صاحب ہے ان کی بھی انٹری ہو جائے۔ مسلم لیگ نواز کے صدر شہباز شریف ہیں، اور ان کی جو چودھری نثار ہیں ان کی میاں نواز شریف سے نہیں بنتی تھی۔ شہباز شریف تو ان کے بالکل لنگوٹیے ہی کہیں یار ہیں وہ،
بالکل بیسٹ فرینڈ ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف چودھری نثار علی خان کی خدمات پھر مسلم لیگ نون کے لیے لیں، اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لیکن پھر اس میں پرویز رشید یا مریم نواز صاحبہ ان کو سائیڈ لائن ہونا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز اسی سچویشن میں باہر بھی نکل جائیں۔ جس طرح شہباز شریف ایک مزاحمت، جو پی ڈی ایم کی مزاحمت والی سیاست تھی، ان کی ریلیاں تھیں، ان کے ایسے پروگرام تھے، اور ٹف ٹائم جب وہ دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تحریک انصاف اور اس کے وزیر اعظم عمران خان کو، تب شہباز شریف نے ان جلسوں میں جانے کے بجائے جیل جانے کو ترجیح دی اور خود ہی وتھڈرا کر لی اپنی ضمانت کی درخواست اور جیل چلے گئے، سکون سے رہے۔ پھر وہاں پہ کئی باتیں ہوئیں، کئی ملاقاتوں کی کہانیاں ہیں، پس منظر میں بیک ڈور میں کئی باتیں ہوئیں، اور پھر یہ بھی باتیں سامنے آئیں کہ آرمی چیف کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، لوگ آتے تھے، لوگ جاتے تھے، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کون ہوتا تھا۔ یہ سب چلتا رہتا ہے سیاسی پارٹیوں میں، ہمیں کچھ باہر اور کچھ بتایا جاتا ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، لیکن پس منظر میں بہت کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں چلی کہ شہباز شریف سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ سب کچھ اب جو نیا پیکیج ہے اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ جس طرح مریم نواز نے کہا کہ وہ پی ٹی ایم میں شرکت نہیں کریں گی، تو اس کا بھی یہی مقصد لیا جا سکتا ہے کہ اب مریم نواز کی اس سیاست کا باب بند ہو گیا۔ اب فرنٹ سیٹ پہ شہباز شریف آ گئے، اور شہباز شریف مفاہمت اور ہاتھ جوڑ اور اپنے دھیمے وہ جو مطلب اس کا انداز ہے، ملاقات، گفت شنید، اور سب کو، تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلنے والا جو ان کو پروگرام ہے، اس پہ ہی اب پی ٹی ایم کو لانے کی وہ کوشش کریں گے۔ اور پھر جو پیپلز پارٹی کا رویہ ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھر اتحاد میں ان کو دعوت دیں، اور جو ان کے شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کے تھوڑے بہت وہ کہیں نہ کہیں سوچ مل جاتی ہے، مفاہمت کی حد تک، بات چیت کی حد تک، نیگوسیشن کی حد تک، پس منظر میں جو بات چیت چلتی رہتی ہے، بیک ڈور پالیسی ہوتی ہے، اس حد تک یہ بات چیت مطلب دونوں کے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں وہ ڈانڈے ملتے ہیں، نظریات ملتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف یہ کوشش کریں کہ پی ٹی ایم میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل کیا جائے، لیکن پھر پی ٹی ایم پیپلز پارٹی کا بھی اپنا جو وہ ان کی جو ریزرویشن ہوں گی وہ ان کو پہلے سننا پڑیں گی، پھر ان کے بعد ماننی بھی پڑے گی۔ پھر مطلب یہ خارج الامکان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں بیک نہ کرے، پی ڈی ایم واپس بھی آ سکتی ہے، کیونکہ معاملات کچھ اس قدر، اگر شہباز شریف آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات وہ فقط اکیلے یا سولو فلائٹ نہیں کریں گے، پھر وہ اپنے ہی نقطے پہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن اب ایک بات طے ہے کہ مریم نواز یا میاں نواز شریف والا جو بیانیہ یا ان کا جو انداز تھا وہ مسلم لیگ نواز سے ایک سائیڈ ہو گیا ہے۔ اب وہ سیٹ شہباز شریف نے سنبھال لی ہے، اب شہباز شریف کو ہی کرنا ہے جو مسلم لیگ نواز کے لیے ہوگا، وہ شہباز شریف ہی فیصلہ کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔